اور اس کڑی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، جیسے کہ بزرگان دین کے جو اسلامی مہینے میں جو ان کی تاریخ آتی ہے الحمدللہ آپ حضرات تک میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بزرگان دین سے ہماری عقیدت اور وابستگی مضبوط ہو اور ان کے فیض سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال کرے۔ اور ایک نسبت یہ بھی رہتی ہے کہ ان بزرگان دین کی تاریخ اور ان کے فضائل مناقب سننے کے بعد اگر کسی کے دل میں ان سے محبت پیدا ہو گئی تو ولی سے محبت کرنا گویا جو ولی سے محبت کرتا اللہ فرماتا وہ مجھ سے محبت کرتا، سبحان اللہ، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور ولی کے در پہ جانا اور ان کے توسل سے مانگنا یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ میں نے کئی سارے اپنے درس کے اندر یہ آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کری۔ پیچھے ابھی ہم نے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تبارک عنہ کا ذکر خیر کیا تھا۔ تو ولی کے پاس جانا اور ان سے دعا کے لیے کہنا یہ فرمان مصطفیٰ ہے اور جانا صحابہ کی سنت ہے، جانا صحابہ کی سنت ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اور سیدنا علی شیر خدا کی یہ دو بڑی ہستیوں کی سنت ہے۔ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مبارک ہستیوں کو حکم دیا کہ عمر تم جانا، علی تم جانا، ان سے ملاقات کرنا اور میری امت کے حق میں ان سے کہنا ہے کہ وہ دعا کریں، اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ولی کے پاس بھیجنا نبی کی سنت ہے اور جانا صحابہ کی سنت ہے۔ ورنہ رہا دعا کا معاملہ تو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے یہ کہا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہے، تو ان سے بڑی دعا کس کی قبول ہوگی؟ اور پھر اگر خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کریں تو پھر وہ دعا کون سی رد ہوگی؟ اور ساری زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ جب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے اور حتیٰ کہ قبر مبارک میں بھی جب آپ کو رکھا جا رہا تو اس وقت بھی آپ اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں اور اپنی امت کے ہت میں دعا کر رہے ہیں، اور بروز قیامت بھی آپ اپنی امت کے لیے دعا کریں گے اور اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور آپ کی دعا کے صدقے میں اللہ رب العزت ہم جیسے پاپی گناہ گاروں کی بخشش فرمائے گا۔ تو مگر یہ بھیجنا، حکم دینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے یہ بھی جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ولیوں کے پاس جانے سے لوگ روکیں گے اور شرک و بدعت کہیں گے، اس لیے اللہ کے حبیب نے اپنے صحابہ کو بھیج دیا تاکہ ولی کے در پہ جانا شرک و بدعت نہ ہو، میرے صحابہ کی سنت ہو جائے، میرے صحابی کی سنت ہو جائے۔ اب یہ سنت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میری سنت پر عمل کرو یا میرے بعد میری صحابہ کی سنت پر عمل کرو۔ تو جس نے صحابہ کی سنت پر عمل کیا گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے۔ آج ایک مجذوب اللہ کے ولی ہیں، ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور ان کا نام حضرت سید موسیٰ صدا سہاگن سہاگ رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا ہے؟ ایک عجیب سا آپ کو شاید لگا ہو، عجیب لگا تھوڑا۔ حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ ان کو بولا جاتا ہے، اور ان کا مزار مبارک جو ہے وہ احمد آباد کے اندر۔ سبحان اللہ فکر میں اصل میں ہمارے ایک دوست ہیں وہ روزانہ مجھ سے کہتے ہیں حضرت کوئی نہ کوئی ولی کا ذکر آپ کیجئے اور عرس مناتے رہیے۔ تو میری ایک عادت ہے کہ میں یوٹیوب کی سنی سنائی باتیں آپ تک شیئر نہیں کرتا ہوں، میں خود مطالعہ کرتا ہوں، اور مطالعہ کرنے کے بعد جب کسی بھی بزرگ کا میں ذکر خیر کرتا ہوں تو میرے پاس اس کا ثبوت ہوتا بتانے کے لیے کہ اگر کل کو کوئی کہے تو میں کم سے کم اپنی بات اس کو بتا سکوں، اپنی بات بتا سکوں۔ تو یوٹیوب کی اگر سنی سنائی بات اگر میں نے بتائی تو پھر جو میں نے پڑھا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا۔
اس کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو ایک مطلب یہ کہ سبق سنا تھا اور ایک سبق آپ کو آگے شیئر کر دیا، تو اس پڑھنے کا میرے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو الحمدللہ میں پہلے ہر ولی کے اوپر آپ سے بات کرنے کے جب آپ سے بات کرتا ہوں تو کئی ساری کتابیں جو ان کی تاریخ کے اوپر اور کئی سارے بزرگوں کے اقوال پڑھنے کے بعد پھر آپ سے میں بات چیت کرتا ہوں، تب جا کے پھر میں بات کرتا ہوں۔ تو یہ آج جو ہے حضرت سیدنا موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ مجذوب بزرگ، اور مجذوب وہ بزرگ ہوتا ہے کہ جس پر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا، اس کی عقل جو ہے اللہ کی یاد میں اور اس کے عشق میں ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس کی بات پر اس کے فعل پر شریعت کا حکم نہیں ہوتا، شریعت کا قلم اس کے لیے نہیں چلتا ہے، اس کے لیے شریعت کا قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ مگر ہاں جو صحیح مجذوب ہوتا ہے وہ کبھی اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتا، جب ان سے کہا جاتا تو فوراً اپنے سر کو خم کر دیتا۔ ایک دو مرتبہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا۔ تو یہ سیدنا موسیٰ جو ہیں دہلی کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے، اور یہ سہروردی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ اور بانی ہیں۔ حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ سہاگ سلسلے کے بانی ہیں، اور یہ سہروردی سلسلے کے مطلب یہ کہ خلیفہ ہے۔ دہلی کے اندر یہ پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد انہوں نے شریعت کا علم پڑھا اور سیکھا، اور پھر اتنے بڑے عالم تھے کہ دہلی کے اندر ان کی طوطی بولتی تھی، اور یہ اس زمانے کے بہت بڑے محدث اعظم تھے اپنے وقت سے، حضرت موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو حدیث مصطفیٰ سناتے، حدیث مصطفیٰ کا لوگوں کو درس دیتے۔ طالب علم کا ایک ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر آپ کے پاس رہتا آپ کے مدرسے میں، اور آپ لوگوں کو درس حدیث سنایا کرتے تھے۔ ایک دن پڑھانے کے بعد مدرسے سے فارغ ہوئے تو کہا کہ چلو حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دے کر آتے۔ سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جب یہ آئے تو وہاں حاضری کے لیے جب آئے تو انہوں نے فاتحہ پڑھ رہے تھے، اور فاتحہ پڑھتے پڑھتے کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں جو آئی نا، وہ اس انداز سے آئیں کہ وہ عورتیں نہیں تھیں، وہ ہجڑے جن کو بولتے ہیں، یہاں کی زبان میں کیا بولتے ہیں، ہجڑے لوگ تھے۔ وہ دب بجاتے ہوئے اپنی انداز میں وہ سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان کی کوئی منت تھی وہ پوری ہوئی تھی، وہ سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں اس کو دب بجا رہے تھے۔ اب یہ شریعت کے بہت بڑے عالم تھے سیدنا موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے فاتحہ سے جب نپٹے نا تو کیونکہ جو شریعت کا عالم ہوتا ہے اس سے برداشت نہیں ہوتی اگر شریعت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہوتی، شریعت کے خلاف اگر بات ہوتی تو برداشت نہیں ہوتا، زمانے کی وہ پرواہ نہیں کرتا کہ زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے، وہ زمانے کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایسے جنے کتنے بزرگ گزرے ہیں جو شریعت کے عالم گزرے کہ جنہوں نے شریعت کی خاطر اپنی گردنوں کو کٹوا دیا، سولی پہ چڑھ گئے، مگر قسم خدا کی انہوں نے شریعت پر آنچ نہیں آنے، سب کچھ اپنا شریعت مصطفیٰ کی خاطر لٹا دیا۔ ایسے کئی سارے اللہ کے برگزیدہ بندے اس دنیا میں تشریف لے کر آئے کہ جنہوں نے شریعت کی خاطر اپنا سب کچھ لٹایا۔ اب جب انہوں نے دیکھا نا کہ وہ لوگ عورتیں جو ہیں، وہ جو ہجڑے لوگ تھے، وہ اپنے انداز میں دب بجا رہے ہیں اور مانگنے ایک الگ ہی انداز تھا، وہاں پر گھوم رہے، چکر لگا رہے، ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا، جو بھی اس سے بنا ان کو بھگا دیا، وہاں سے ان کو بھگا دیا۔ اب یہ سیدنا موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ اپنے درسگاہ میں پہنچ گئے، مدرسے پہنچ گئے، وہاں بچوں کو پڑھانے لگے، کئی مہینے پڑھاتے رہے۔ حج کا موسم جب لوگ حجاج اکرام حج کے لیے تشریف لے کے جانے لگے نا، تو یہ بھی حج کرنے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ ہوئے، حج کرنے کے لیے۔ اب یہ مکہ شریف پہنچ جاتے، انہوں نے حج ادا کیا، حج کے تمام ارکان پورے کرنے کے بعد حج سے فارغ ہوئے تو ان کے قافلے والوں نے کہا کہ بھائی کل ہم تو یہاں مکہ شریف سے مدینہ شریف چلنا، مکہ شریف سے مدینہ شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے چلنا۔ سامان سب نے پیک کر لیا۔ جب سامان پیک ہو گیا تو یہ حضرت موسیٰ جب رات کو سوئے تو خواب میں ان کے پاس کوئی آیا، اور آنے کے بعد ان سے کہا کہ خبردار تم مدینہ رسول مت آنا، مدینہ رسول مت آنا،
وہاں اگر تم آؤ گے تو تم کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر پھر بھی تم آ جاؤ گے تو تمہارا ایمان چھین لیا جائے گا۔ اللہ، یہ حیران و پریشان ہو جب یہ خواب دیکھا نا، ایک دم بڑا کے اٹھے گے، اور اٹھنے کے بعد جب آدمی اس طرح کا خواب دیکھے تو بتائیے پریشان ہوگا نہیں؟ ہر مسلمان کی یہ تمنا رہتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچوں، اور یہ تو عالم دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مصطفیٰ ساری زندگی پڑھاتے ہوئے ہو گئی، تو جو عالم دین ہوتا اس کا تو اور زیادہ شوق ہوتا کہ میں تیار مصطفیٰ کی حاضری کروں، اللہ کے رسول جس کی میں حدیث پڑھاتا ہوں اس کی تربت رسول پر پہنچوں، کیونکہ اس کا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے، یہ تو فرمان مصطفیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ یہ اٹھتے ہیں بھر بڑا کر ان کی آنکھ میں، ان کے قافلے میں ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، یہ ان کے پاس پہنچے، اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ حضور میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایسا خواب دیکھا، آپ میری رہنمائی فرمائیے کہ میں کیا کروں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ تم مدینہ مت آؤ، اور مدینہ آؤ گے تو وہاں کچھ نہیں ملے گا، تمہارا ایمان سلب ہو جائے گا۔ اور آنکھوں میں آنسو ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا ٹھیک ہے آپ بیٹھیے، میں اس کا کوئی نہ کوئی مسئلہ نکالتے ہیں۔ اچھا، پہلے کے بزرگ جو تھے، جیسے میں نے کل آپ سے کہا نا کہ غور و فکر کر، تو اللہ کے ولی تمام غور و فکر کرتے تھے، اور وہ اللہ کے ولی جو ہوتے تھے نا وہ مراقبہ کرتے تھے، آنکھوں کو بند کیا اور وہ پھر اس دنیا سے پھر دوسری دنیا کی طرف معاملات ان کے ہو جاتے تھے، کنیکشن ٹوٹ جاتا تھا۔ انہوں نے مراقبہ کیا، بیٹھنے کے بعد ان بزرگ نے مراقبہ کیا، آنکھیں بندیں مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو شہر کی کوئی توہین کی ہے، نہ شریعت مصطفیٰ کی کوئی توہین کی ہے، ہاں اتنا ہے کہ تم نے رب کے محبوب کا دل دکھایا ہے۔ کیا کہا؟ کہ تم نے رب کے محبوب کا کسی کا دل دکھایا ہے، اور وہ جو رب کے محبوب کا محبوب ہے وہ دہلی رہتا ہے۔ جنہوں نے بزرگ نے بتایا، اب یہ بیٹھے کہہ رہے کہ میں نہیں تو ایسے کسی کو میں نے دل دکھایا نہیں۔ کہا کہ نہیں، سوچو صحیح کہ کسی نہ کسی کو تو آپ نے تکلیف پہنچائی، آپ نے تکلیف پہنچائی ہے جس کی ذریعے سے تم کو روکا گیا مدینہ رسول جانے سے۔ تو کافی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں محبوب الہی کی بارگاہ میں فاتحہ کے لیے گیا تھا، اور وہاں اس طرح کی کچھ حرکت ہوئی تھی، تو ان لوگوں کو تو میں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور برا بھلا کہہ کے وہاں سے نکالا تھا۔ ان بزرگوں نے کہا کہ یہی محبوب ہے رب کے، وہ ناراض ہے، ان کو تم راضی کر لو، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ انہوں نے وہیں اپنا سامان لیا وہاں سے اور ہندوستان تشریف لے آئے، اور جب ہندوستان آئے نا اپنا سامان وغیرہ پھینکا، اور پھینکنے کے بعد کیونکہ ان لوگوں کو انہوں نے ناراض کیا تھا نا، اب یہ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ اتنے محبوب ہے محبوب الہی کے، کیونکہ جب محبوب الہی کسی کو بلا رہے اپنے در پہ، اور جب ان کو کوئی تکلیف نہیں تو سامنے والوں کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں جس انداز میں وہ لوگ آئے تھے، اسی انداز سے یہ موسیٰ اپنے گلے کے اندر دب ڈالتے ہیں، اور دب ڈالنے کے بعد اپنے ہاتھ، اپنے مطلب یہ کہ پہلے تو انہوں نے لباس اپنا جو عالمانہ لباس تھا اس کو اتارا، اور سرخ لباس کو پہنا، اور سرخ لباس پہننے کے بعد اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی، اور اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے کے بعد اپنے گلے میں دب ڈالا، اور دب ڈال کے بجاتے ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور حاضر ہونے کے بعد یعنی سرکار نظام الدین اولیاء کے مزار مبارک کا چکر لگاتے رہے، طواف کرتے رہے، طواف کرتے کرتے بے ہوش ہو کے گرتے ہیں۔ جیسے ہی بے ہوش ہو کے گرتے ہیں، رب کی نور کی تجلی ان کے دل پر گر جاتی ہے، اور جیسے رب کے نور کی بجلی گرتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار نظام الدین اولیاء بھی آئے ہوئے، اللہ کے حبیب بھی آئے ہوئے ہیں۔ سرکار نظام الدین اولیاء نے اپنی گود میں موسیٰ سہاگ کو لے لیا، اپنی گود میں موسیٰ سہاگ کو لے لیا۔ اب جب آنکھ کھلی تو پوری دنیا بدل چکی تھی، اب جب آنکھ کھلی پوری دنیا بدل چکی تھی۔ اللہ اکبر، اب صرف زبان پر ایک ہی ترانہ رہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ۔ اب یہ بجاتے جا رہے ہیں اور یہی کہتے جا رہے ہیں،
اللہ اکبر۔ تو سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرماتے ہیں کہ مجھ کو اپنی خلافت بھی دی، اپنے مریدوں میں شامل بھی کیا، اور فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اپنے آپ کو چھپا لو، دنیا والوں پر ظاہر مت کرنا۔ آپ دہلی سے احمد آباد آ گئے، احمد آباد رہتے رہے، احمد آباد رہتے رہے۔ احمد آباد کے اندر جو احمد آباد کا بانی تھا، میں نے سرکار سیدنا حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں نے ذکر کیا تھا کہ احمد شاہ جو احمد آباد کا بانی تھا، اس دور میں قحط پڑ گیا احمد آباد کے اندر۔ احمد آباد میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، لوگ بڑے حیران و پریشان، دعائیں کر رہے ہیں، نماز استسقاء پڑھی گئی، دعا کر رہے ہیں، مگر بارش نہیں ہونی تھی، نہیں ہوئی۔ اب احمد آباد کا جو بانی ہے، جو بادشاہ ہے، احمد آباد کا جو شہنشاہ ہے، وہ سرکار سیدنا حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنے وزیر کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور کرم فرمائیے، دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے، دعا کیجئے بارش ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بزرگوں کا عقیدہ تھا، اگر بارش نہیں ہوتی تو رب کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ یہ بزرگوں کا عقیدہ تھا پہلے سے ہی، اور یہ ہو کیوں نہ، حضرت سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دور کے اندر قحط پڑ گیا، دور فاروقی میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی۔ جب بارش نہیں ہوئی لوگ پریشان ہو گئے، دعا کی گئی، بارش نہیں ہوئی، تو پتہ حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس کو اپنے سامنے بٹھایا، اور اپنے سامنے بٹھانے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کی، اور ہاتھ اٹھا کے کہا مالک مولا، یہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں تیرے محبوب کے چچا ہیں، تیرے محبوب کے چچا ہیں، ان کے صدقے میں تو بارش عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا وسیلے سے دعا مانگنا شرک و بدعت نہیں ہے، حضرت فاروق اعظم کی سنت ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی سنت، کہا مالک مولا یہ تیرے محبوب کے چچا ہیں، ان کے صدقے میں بارش تو برسا دے۔ دعا کی، ادھر دعا پوری نہیں ہوتی، اللہ نے بارش برسانا شروع کیا۔ تو یہ احمد شاہ بادشاہ حضرت شاہ عالم کی بارگاہ میں کہا حضور بارش کے لیے دعا کی، اللہ نے کہ خود ولی ہے، خود بلا، یہ احمد شاہ خود ولی ہے، بادشاہ بھی ہیں مگر ولی بھی ہیں، مگر جب دعا کے لیے کہا تو حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظروں کو بند کیا، کہا احمد شاہ اس وقت جو بارش ہونی ہے تو وہ میرے دعا کرنے سے نہیں، بلکہ ایک اللہ کا ولی ہے موسیٰ نام سے، اور وہ دہلی گیٹ پہ رہتے ہیں، ہیجڑوں کے ساتھ ناچتے گاتے ہیں، اگر وہ دعا کریں گے بارش ہو جائے گی۔ یہ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ میرے سامنے موجود ہے، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، کیا وہاں جائیں؟ حالانکہ حضرت شاہ عالم بھی اگر دعا کرتے تب بھی بارش ہو جاتی، مگر راز ظاہر کرنا تھا، لوگوں کو بتانا تھا کہ لوگوں یہ جو تمہارے بیچ میں جو رہ رہا ہے یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، اس کو تم یہی نہ سمجھ لینا کہ یہی یوں ہی ہے، بلکہ یہ اللہ کا ایسا محبوب ہے، اگر اس کی زبان سے نکل جائے تو اللہ بارش برسانا شروع کر دے۔ اور یہ جو زبان سے نکلا اور یہ راز جو کھولا حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا، ورنہ احمد آباد والے کوئی جانتا ہی نہیں تھا ان کو، احمد آباد والے پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے پورا حلیہ بتایا، اور پورا حلیہ بتانے کے بعد کہا کہ جائیے وہاں پہ، کہا کہ حضور پتہ کیسے چلے گا؟ کہ پتہ ایسا چلے گا کہ جو اللہ کا وہ مجذوب ہیں ان کے سامنے درود شریف پڑھنا شروع کر دینا، خود بخود راز نکلتے ہیں۔ درود شریف کی ایک مجذوب کی خاص پہچان ہے کہ جب ذکر مصطفیٰ ہوتا تو وہ بے قرار ہو جاتا، کیونکہ وہ جس کے عشق میں مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کو اس نے فنا کیا ہے، جب اس کا نام آتا ہے تو پھر رکا نہیں جاتا۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے سے یہ احمد شاہ دہلی گیٹ پر پہنچے، اور دہلی گیٹ پر پہنچنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا، کیونکہ خود بھی ولی تھے، دیکھا نظروں سے تو پہچان لیے کہ ہاں یہی، ان کے پاس گئے اور جا کے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ آپ موسیٰ ہیں؟ تو کہا کہ میں تو موسیٰ نہیں ہوں، مجھے تو لوگ ویسی مطلب یہ کہ اپنے آپ کو چھپایا انہوں نے کہ مجھ کو تو مطلب یہ کہ سہاگ لوگ کہتے ہیں، میرا نام تو موسیٰ۔ فرمایا نہیں آپ موسیٰ سہاگ۔ فرمایا کہ وہ موسیٰ سہاگ کوئی دوسرا ہوگا، میں موسیٰ سہاگ نہیں، موسیٰ سہاگ کوئی دوسرا ہوگا۔ فرمایا نہیں حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، حضرت شاہ عالم نے بھیجا آپ کے پاس میں۔ کس نے؟ حضرت شاہ عالم نے بھیجا ہے،
دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس قابل کا ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، میں تو یہاں ڈب بجاتا ہوں، یہ ڈھول کی بجاتا ہوں، میں اس قابل کا ہوں کہ میں دعا کروں بارش ہو جائے، میں اس قابل کا ہوں کہ بارش ہو جائے۔ فرمایا نہیں حضور، حضرت شاہ عالم کا کہنا ہے کہ بارش اگر ہوگی تو آپ کی دعا کے صدقے میں ہوگی، آپ دعا کیجیے۔ جب وہ باضد ہو گئے، پاؤں کو نہیں چھوڑا، احمد شاہ نے پاؤں پکڑے رہا، جب پاؤں نہیں چھوڑے تو کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جو مجذوب ہوتے کہ ان کی دعاؤں کا انداز ہی کچھ الگ نرالا ہوتا۔ آپ نے اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھانے کے بعد، اچھا یہ جو واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ واقعہ سرکار سیدھی اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا اپنی ملفوظات کے اندر، اپنی ملفوظات شریف میں اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا، اور سرکار سیدھی اعلیٰ حضرت نے اپنی ملفوظات شریف میں فرمایا کہ میں ان کے مزار پر حاضری دے کر آیا ہوں، میں ان کے مزار پر حاضری دے کر آیا ہوں۔ اب آپ بہت سارے لوگ احمد آباد بہت مرتبہ گئے، آپ نے حاضری دی موسیٰ سہاگ کے مزار؟ بولی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کبھی حاضری دی؟ اچھا ایک میں ابھی خاص بات بتاؤں گا ان کی، جو ان کی بارگاہ سے قبول ہوتی ہے اور اللہ مقبول فرما لیتا ہے۔ سرکار سیدھی عالم فرماتے میں نے حاضری دی، تو اب انہوں نے آگے بڑھے، اٹھے، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے ایک پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھ کی جو کلائی تھی نا، جس میں چونی پہنے ہوئے تھے، لال اور ہری جو چونیاں تھی، اس کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، کہا کہ بارش برساتا ہے اپنی زبان میں، یا پھر تیرے سہاگ کو اتار دیا جائے، یہ نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا تیرے سہاگ کی چونیاں اتار دی جائیں، اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے۔ جیسی زبان سے اتنا نکلا تو تاریخ میں آتا کہ بادل دور دور تک نہیں تھے، مگر قسم خدا کی اللہ کے ایک ولی کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی، چاروں طرف سے گھٹائیں چھانا شروع، گھٹائیں چھانا شروع ہو گئی، اور اتنی بارش برسی کہ پورا احمد آباد دل تھل ہو گیا، چاروں طرف بارش برسی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس جگہ حضرت موسیٰ سہاگ نے فرمایا تھا اپنے زبان میں کہ اس مائی نے ہمارا تو راز کھول دیا، اگر ہم شاہ عالم کا راز کھول دے تو وہ کہیں کے نہیں رہیں گے، اگر ان کا راز ہم لوگوں پر ظاہر کر دے وہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ پھر جب یہ کرامات ظاہر ہو گئی نا تو لوگوں نے سمجھا اب یہ کوئی مطلب یہ کہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، یہ کوئی اللہ کے ولی ہے۔ تو ایک دن عالموں نے ان کو پکڑ لیا، علماء کی جماعت نے ان کو پکڑ لیا، اور جمعے کا دن تھا۔ پکڑنے کے بعد کہا کہ یہ عورتوں جیسے کیا تم نے لباس پہن رکھا، عورتوں والا لباس پہن رکھا ہے، سرخ لباس پہنتے، اس کو اتارو، اور جو یہ شریعت کے مطابق سفید لباس پہن، سفید لباس ان کو پہنا دیا، وہ جو سرخ لباس تھا اس کو اتروا دیا، اور وہ ہاتھوں کی چوڑیاں بھی اتروا دی۔ اتروانے کے بعد ان کو اپنے ساتھ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں لے گئے۔ امام صاحب بیان کرتے رہے، بیٹھے رہے، بیان کرتے رہے، بیٹھے رہے، اور جب جماعت کھڑی ہوئی، جماعت کھڑی اور امام نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا، اور جیسے انہوں کی زبان سے بھی اللہ اکبر نکلا ہے، وہ جو سفید لباس تھا وہ سرخ ہو گیا، وہ سرخ ہو گیا۔ یہ حال دیکھ کر تمام علماء کانپ گئے اور پاؤں پہ گر گئے، اور پاؤں پہ گرنے کے بعد چھوڑ دیا کہ پھر حضرت جیسے آپ کا جی چاہے ایسے، جیسے جی چاہے آپ ایسے رہیے، کیونکہ جو اللہ کی یاد میں فنا ہو چکا ہے شریعت کا قلم اس کے اوپر نہیں چلتا ہے۔ بہرحال جب آپ کا انتقال ہوا، 10 رجب کو جب آپ کا انتقال ہوا، تو حضرت سید شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم خاص، اپنے خادم خاص کو بھیجا جن کا نام سید احمد میاں ہے، اپنے خادم کو بھیجا اور کہا کہ جائیے حضرت موسیٰ سہاگ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کو غسل دیجئے، مگر میں تم کو ہدایت کرتا ہوں، خبردار ان کے ہاتھوں کی چوڑی مت اتارنا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے وہ چوڑی پہنی، اللہ کی محبت میں چوڑی پہنی ہے، خود اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اللہ کی محبت میں چوڑی پہنی ہے، وہ چوڑی مت اتارنا، کفن دو اور دینے کے بعد ان کو دفن، نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کر دینا۔ تو حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کو جنازے کو تیار کرنے کے بعد انہی چوڑیوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا، انہی چوڑیوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ آپ نے زمانے سے اپنے آپ کو چھپایا، آج بھی اللہ نے حضرت موسیٰ سہاگ کی قبر کو زمانے سے چھپا دیا ہے، زمانے سے چھپا، جہاں آپ کا مدفن ہے وہاں پر آپ کی قبر جیسی ہم شفیع، آپ کی قبر جیسی آپ کی قبر تھی ایسی 4 قبریں تیار ہو گئی،
لوگ پہچان ہی نہیں پاتے کہ کون سی موسیٰ سہاگ کی قبر ہے اور کون سی دوسری قبر ہے۔ جیسے زمانے میں آپ کو اللہ نے چھپایا تھا، ایسی انتقال کے بعد بھی آپ کی قبر کو چھپا لیا۔ پوری 4 قبروں کا ایک جگہ بنا دیا گیا ہے، اور اس میں مطلب یہ کہ وہاں جا کر لوگ دعا مانگتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آج بھی سیدنا موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ وہ ہے کہ جس کے رشتے نہ ہوتے ہوں، رشتے نہیں ہو رہے اور کہیں سے بات نہیں بن رہی ہے، وہ سیدنا موسیٰ سہاگ کے در پر جا کر دعا مانگے، اللہ اس کے رشتوں کو بنوا دیتا، غیب سے انتظام فرما دیتا۔ اور جس کے یہاں اولادیں نہیں ہو رہی ہیں، وہ سیدنا موسیٰ سہاگ کی بارگاہ میں جا کے ان کے توسل سے دعا کرے، اللہ اس کو اولاد بھی عطا کر دیتا ہے۔ یہ سیدنا موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو مختصر سی حالات زندگی ان کے اوپر میں نے بیان کی۔ اور اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ مجھ سے آ کر رجوع کر سکتا ہے، انشاءاللہ میں تسلی بخش اس کو جواب دے دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔